ایک انصاری صحابی حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آج اس وقت خدمت کے فرائض سر انجام دینے کے بعد اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو اچانک ایک گھر کے دروازہ جو کھلا ہوا تھا اندر نظر پڑی تو ایک عورت غسل کر رہی تھی۔ اس حالت میں جس وقت نظر پڑی تو بڑے پشیمان ہوئے، بڑے شرمندگی کے ساتھ اس احساس کو لے کر 40 دن تک پہاڑوں کے دامن میں جا کر چھپ گئے اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے۔ حالانکہ نظر بھی ان کی اچانک پڑی تھی، قصدن نہیں تھا، جان بوجھ کے نہیں تھا، عمدن نہیں تھا، اور روزانہ پہاڑ کے دامن سے نکل کر حق تعالی شانہ کے سامنے یہ الفاظ کہتے ہیں کہ اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا اور جسم کو جسموں میں قبض کر لیتا اور مجھے فیصلے کے دن کے لیے مؤخر نہ کرتا۔ جب 40 دن گزرے، حضرت جبریل امی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تلاش کرنے کے لیے بھیجا کہ فلاں پہاڑ کی طرف جاؤ، اس کے دامن میں ثعلبہ موجود ہے، اس کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ شام کے نکلے ہوئے جس وقت وہاں پر تلاش کرتے کرتے پہنچے تو ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی اور اس چرواہے کا نام زفافہ لکھا ہے۔ اس سے پوچھا کہ کسی شخص کو تو ہی نہیں دیکھا آپ نے یہاں پر کہ جس کا نام ثعلبہ ہے؟ وہ زفافہ چرواہا کہنے لگا شاید تم اس شخص کو تلاش کر رہے ہو جو جہنم کے خوف سے بھاگا ہوا ہے۔ کہا کہ وہ اسی پہاڑ کے دامن سے روزانہ نکلتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا اور جسم کو جسموں میں، اور مجھے فیصلے کے دن کے لیے مؤخر نہ کرتا۔ آج بھی وہ نکلے گا تو اسی وقت آپ اس سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ چنانچہ رات ہوئی تو حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے، یہ الفاظ کہتے ہوئے اور اپنی پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے باہر جس وقت نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نے جا کے ان کو جھپٹ کے پکڑ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا تو کہنے لگے لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہ کا پتہ چل گیا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن کل شام کو ہم دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس حال میں حاضر ہوئے کہ نماز فجر ہو رہی تھی۔ پچھلی صف میں کھڑے ہوئے اور حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت سنی تو ان کے اوپر غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی، اور اسی بے ہوشی کے عالم میں نماز کے اندر نیچے گر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا عمر، سلمان، میں نے تمہیں ثعلبہ کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا تھا، کیا ہوا؟ کہا یا سلم یہ پڑا ہوا ہے، یہ پڑا ہوا ہے، بے ہوش ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جگایا، وہ اٹھا اور پوچھا کہ کون سی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر اور اتنے دن دور رہا؟ تو کہنے لگا یا سلم میرا گناہ ایسا تھا، میرا گناہ ایسا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کیا میں تجھے ایسی دعا نہ بتا دوں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تیرے صغائر کبائر سارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ فرمایا تو یہ پڑھا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حضرت ثعلبہ کہنے لگے یا سلم میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تیرا گناہ چھوٹا ہے، رب کا کلام بہت بڑا ہے، رب کا کلام بہت بڑا ہے، اللہ کا کلام بہت بڑا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثعلبہ اب تم گھر جاؤ اور جا کر آرام کرو۔ چنانچہ 8 دن گزر گئے اور دوبارہ جس وقت ملاقات نہ ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثعلبہ کا کیا ہوا؟ ثعلبہ دوبارہ نظر نہیں آ رہا۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ اصل وہ تو 8 دن سے بیمار ہیں۔
حضور نے فرمایا چلو اس کی عیادت کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ان کے پاس تشریف لے گئے تو حال احوال لیا، ثعلبہ کہنے لگے ہے یا رسول اللہ میرا گناہ، ہے یا رسول اللہ میرا گناہ، میرا کیا ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت وحی کا نزول ہوا، اور جس وقت وحی مکمل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثعلبہ تجھے مبارک ہو، تجھے رب کا سلام آیا ہے۔ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ثعلبہ کو میرا سلام پیش کر دو اور اسے کہو اے میرے بندے، اگر تو زمین بھر کے بھی گناہ کر کے آتا میرے پاس، اگر تو زمین بھر کے بھی گناہ کر کے آتا میرے پاس تو میں اسی مقدار میں اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ تیرا استقبال کرتا۔ بس اسی خوشی میں حضرت ثعلبہ کی جان نکل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثعلبہ کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے۔ جنازہ پڑھایا، تدفین کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے پل چل رہے ہیں، انگلیوں کے پل چل رہے ہیں اور زمین پر انگلیاں رکھ رہے ہیں پاؤں کی۔ آپ علیہ السلام مکمل پاؤں نہیں رکھ رہے۔ صحابہ کرام نے پوچھے یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی تکلیف ہے یا کوئی درد ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے ثعلبہ کے جنازے میں اس قدر فرشتے نازل فرمائے ہیں کہ زمین میں پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو یہ اشرا مغفرت کا چل رہا ہے، اللہ رب العزت کا رحمت والا مہینہ چل رہا ہے، مغفرت والا مہینہ چل رہا ہے، جہنم سے آزادی والا مہینہ چل رہا ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے اللہ رب العزت سے ہم مغفرت کے طلبگار ہوں، استغفار کریں، اللہ رب العزت ہمارا بھی ایسے استقبال فرمائیں گے۔